اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں، تینوں بیٹوں نے پردہ فرما لیا ہے۔ زینب حضرت فاطمہ الزہرا کی جو پیدائش ہوئی وہ ہوئی نبوت کا پہلا سال ہے، حضور کی عمر 41 سال ہے۔ 20 جمادی الثانی کو فاطمہ الزہرا پیدا ہوتی ہیں اور 3 رمضان کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ فرمایا ہے۔ تو حضور کی سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی ہیں، گفتگو میں بھی، کلام میں بھی، حضور کے ہر چیز کو اپنانے والی فاطمہ الزہرا ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری بیٹی ہے، کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ میری نام جو ہے، میری نسل جو ہے وہ میری بیٹی کے ذریعے چلے گی۔ آپ نے کبھی نہیں پڑھا ہوگا کہ نسلیں ہمیشہ بیٹوں سے چلا کرتی ہیں، مگر زہرا کا نصیب دیکھیے کیسا نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے، حسنین کریمین سے حضور کا نام چل رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا اونچا مقام ہے اور کتنا محبت بھرا پیغام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ فاطمہ الزہرا کی سیرت سے، خاص طور پہ آج کل کی جو خواتین ہیں وہ آپ کی سیرت کو نمونہ بنا لیں۔ دیکھیں ان کی عبادت کیسی تھی، کردار کیسا تھا، شرم و حیا کا معاملہ کیسا تھا، حضور سے کس نے محبت کیا کرتی تھی۔ آج ہماری خواتین ہیں، لیکن آج ہماری خواتین جو ہے آج ہماری خواتین جو ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اچھے اخلاق کو نہیں اپناتی، آپ کی سیرت کو دیکھ کر اپنی سیرت کو نہیں بدلتی۔ صرف آج کام کیا ہے ان کا غور کرنا چاہیے۔ محبت تو ضرور ہے لیکن عمل کی بات نہیں آتی۔ عمل ضروری ہے، عمل ضروری ہے۔ ٹھیک، آپ اما سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا صبر اور ایثار کے حوالے سے کچھ مثال؟ دیکھیں واقعی ان کی زندگی کا ہر شعبہ ایسا ہے جس سے بات کی جائے تو گھنٹوں بات ہوتی رہے۔ بے شک، آپ صبر دیکھ لیں یا صبر دیکھیں یا ایثار دیکھیں، ہر جگہ دیکھیں۔ جس طرح کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جب پیدا ہوئے، جب سے شہادت کی خبر جو عام ہو گئی ہے اس وقت بھی آپ صبر کر رہی ہیں۔ گھر میں چکی پیستی ہیں اور ہاتھ میں گٹے پڑ جاتے ہیں، صبر کرتی ہیں، اور خود پانی کی مشکیزیں بھرتی ہیں، کاندھوں کے پاس مشکیزے کے نشان پڑ جاتے ہیں، آپ صبر کرتی ہیں۔ روزانہ رات میں عبادت کرتی ہیں، ایسی عبادت کرتی ہیں آپ غور کیجئے کہ پوری رات عبادت میں گزار دیتی ہیں، صبر کرتی ہیں۔ بچوں پر اور فاقے ہیں، 2 دن کے فاقے ہیں، 3 دن کے فاقے ہیں، 4 دن کے فاقے بھی ہیں۔ بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے، خود فاطمہ الزہرا کے متعلق سیرت میں لکھا کہ 6 7 دن ہو جاتے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے گھر پر آگ نہیں جلا کرتی، کبھی پانی پہ گزارا ہے، کبھی کھجور پہ گزارا ہے۔ 3 دن سے سو میں وصال ہو رہے ہیں، 3 دن تک نہ سحر میں کچھ کھا رہی ہیں نہ افطار میں کچھ کھا رہی ہیں۔ تو اس صبر کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ اور الصبر کنز من کنوز الجنہ، صبر جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ تو اب دیکھیے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر دیکھیے اور ایثار، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے تھے، ایک عورت آتی ہے اپنے بچے کو لے کر، کپڑے جو ہیں بوسیدہ ہیں، پھٹے ہوئے ہیں۔ آپ کا دل تڑپ گیا کہ بچہ ہے اور کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تو آپ کا دل تڑپ گیا۔ اتنے میں عورت سوال کرتی ہے کہ کوئی امام حسن کا کوئی کپڑا ہو تو دے دیں، میرے بچے کے لیے چاہیے۔ تو آپ کا دل تو ویسے ہی تڑپ چکا تھا، آپ نے فوراً امام حسن کو جگایا، اٹھایا، ان کا کرتا، نیا کرتا اتارا اور اس بچے کو تحفے میں دے دیا، اور پھر پرانا کپڑا نکال کر دھو کر امام حسن کو پہنایا۔ نیا کرتا اس بچے کو دے دیا اور امام حسن کو پرانا کرتا نکال کر عطا کر دیا ہے۔ اسی طرح کسی نے سائل نے سوال کیا کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے دیجیے، 2 دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دیجیے۔ اب ایثار کا معاملہ دیکھیے، گھر میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی ہے، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ اب کھانے کو ہے تو کیا ہے، کہتے ہیں کہ گھر میں دیکھا کوئی قیمتی چیز بھی نہیں، اتنے میں ایک مصلی نظر آتا ہے کہ جس پہ آپ نماز بھی پڑھتی ہیں، بکری کھال ہے، اور رات میں وہی بستر بن جاتا ہے امام حسن کا، امام حسین کا، ان کا بستر بن جاتا ہے، آپ اس پہ نماز پڑھتی ہیں۔ کہتے ہیں گھر میں کچھ نظر نہیں آیا، تو آپ نے امام حسن کو، امام حسین کو زمین پہ لٹایا اور مصلی نکال لیا اور فقیر کو جا کر دے دیا کہ جاؤ اس کو بیچ کر اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ ایثار ہو تو ایسا ہو کہ گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، اناج بھی کچھ نہیں، غلے کا سامان بھی نہیں، قیمتی اشیاء بھی نہیں، ایک جا نماز باقی ہے، اس جا نماز کو بھی نکال لیا۔ امام حسن حسین کا بسترا ہے، اس کو نکال لیا اور کہا کہ اس کو فروخت کر دو، اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ ایسا ایثار ہونا چاہیے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تو اگر ہم نیکی میں کمال اس وقت نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنی پسند چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو، تو ایسا ایثار ہونا چاہیے۔ یہ زہرا کے گھر سے مل رہا ہے، در بطول سے صدقہ مل رہا ہے، پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے، مگر آج ہم شہر کے حالات دیکھیں۔ آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، آج کوئی کسی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے، کسی کا رہنا، کسی کا سہنا کسی کو برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ میرا شہر جل رہا ہے، اس کے ساتھ میرا گھر بھی جل رہا ہے، یقین جانے میرا دل بھی جل رہا ہے۔ کاش آج کے دن، آج جو یوم وصال فاطمہ الزہرا کا ہے، میرے بھائی جو پیغام دینا چاہتا ہوں، جو میری بہنیں سن رہی ہیں،
اپنے دل کو وسعت دیجیے، اپنے دل کے اندر جگہ دیجیے، وہ شاد کیجیے دلوں کو، گھروں کا آباد کیجیے، کوئی بھائی بھوکا نہ رہ جائے۔ ایثار فاطمہ الزہرا سیکھیے کہ گھر کے اندر مصلی ہے وہ بھی خیرات کر دیا ہے، امام حسن کا کرتا نکال کر صدقہ کر دیا ہے کہ گھر میں کچھ نہ رہے لیکن فقیروں کے گھروں میں پہنچ جائے، یتیموں کے گھروں میں پہنچ جائے۔ اگر یہی ایثار کے جذبات ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائیں، پھر سے وہی اسی زمانے کی لہر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، دیکھیں ہمارا زمانہ مثالی جنت بن سکتا ہے، مثالی خزانہ بن سکتا ہے۔ تو آج یہی پیغام دوں گا کہ آج اپنے دلوں کو ملا لیں، پھر سے ایک دوسرے کو قریب آ جائیں، محبتوں کا دورہ ہونا چاہیے، نفرتوں سے نکل جائیں۔ بہت نفرتیں ہو گئی، شہر بہت جل گیا ہے، اب کچھ نہیں بچا ہے۔ اگر جلتے رہیں گے، یہ آج آگ لگانے میں مزہ آ رہا ہے، یہ آگ ان قریب آپ کے گھر بھی پہنچ جائے گی۔ جب آپ کا گھر جلے گا پھر احساس ہوگا کہ ہم نے آگ کیوں لگائی تھی۔ تو آج بستیاں جلانے میں تو مزہ آتا ہے، جب یہ آگ گھروں میں لگے گی آپ کا گھر بھی تباہ ہو جائے گا، پھر اس کا احساس ہوگا کہ خدا کے واسطے شہر میں امن پیدا کیجیے اور امن کے ساتھ رہیے۔ صبر کا درس فاطمہ الزہرا کی زندگی سے مل رہا ہے، اثار کا درس آپ کی زندگی سے مل رہا ہے، یہی ہمارا کام ہونا چاہیے۔ گرانے نے تو ہمیں صبر ہی دیا ہے اور سبق سکھایا بھی ہے۔ آپ کے گھر پہ کوئی سائل آتا ہے، خود تو روزہ رکھا ہے، اور آج ہمارا حال یہ ہے ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ شاید میرے پڑوسی کے پاس افطار کے لیے کچھ نہ ہو، نہیں سوچا جاتا، غور نہیں کیا۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، دسترخوان پہ لگا ہوتا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ پڑوسی سے بھی پوچھ لیا جائے کہ اس کے پاس بھی افطاری کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو آپ کو احساس نہیں ہوتا، جب آپ کے پاس افطار کا سامان ہے آپ نے بھی فرمایا کہ ہمارے گھر تک آپ پہنچے گی تو ہمیں احساس ہوگا۔ گھر جلتے دیکھ رہے ہیں لیکن احساس نہیں ہے، احساس مر چکا ہے۔ اور آپ کے پاس کوئی چل کر آتا ہے، خود تو روزہ رکھا ہے اور افطار کے لیے کچھ نہیں، لیکن کوئی سائل چل کر آیا ہے، اس کو پہلے عطا کیا۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ اس وقت یقیناً ہماری مائیں بہنیں بھی پروگرام دیکھ رہی ہیں، اور خصوصی طور پر تو آج پروگرام انہی کے لیے ہے۔ آپ کی عبادت اور شرم و حیا کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک مشغلہ، ایک ایک انداز، ایک ایک ادا، وہ پوری عبادت پر مشتمل ہے۔ بے شک کہ جب چال ڈھال، گفتگو، اطوار اور حضور کے گھر سے جس کی تربیت ہو رہی ہو، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، کرم کا آشیانہ سلامت رہے، تو وہ سلامت کیسا گھرانہ ہے جب حضور کی تربیت میں ہوں گی اور خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قربت میں ہوں گی۔ اس گھر سے جب پرورش مل رہی ہوگی، تربیت ہو رہی ہوگی، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کی عبادت کا حال کیا ہوگا، آپ کی ریاضت کا حال کیا ہوگا، آپ کی زندگی کا حال کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ پوری پوری رات آپ عبادت میں گزار دیتی ہیں، اور جب فجر کا وقت ہوتا، جب اذانی آواز آتی تو آپ کہتی ہیں کہ مولا تو نے رات اتنی مختصر بنائی، اتنی چھوٹی بنائی ہے، میں دل کھول کر عبادت نہیں کر سکتی۔ حالانکہ وہ سردیوں کی راتیں ہوتی، طویل راتیں ہیں، لیکن پھر بھی انداز کیسا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اکثر کئی گھنٹے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کو لوک کر دیتی، گھر کی جو نوکران تھی اس کو آواز دیتی، کہتی کہ اب مجھے آواز مت دینا، مجھے مت بلانا کہ میں اپنے رب سے مناجات کر رہی ہوں، اپنے رب کو پکار رہی ہوں۔ عبادت میں ایسا ذوق و شوق۔ اور آپ دیکھیے مغرب سے پہلے آپ کی روزانہ کی عادت تھی، یہ روٹین تھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ سب سے کلام کرنا چھوڑ دیتی اور مصلی پر بیٹھ جاتی۔ اس وقت تسبیحات، مناجات، استغفار، کلمہ شریف کی تلاوت، کلمہ شریف، قرآن کی تلاوت، بس یہ کام کرتے رہتی، اور اپنی کنیزہ کو کہتی ہیں کہ مجھے بتانا جب سورج غروب ہونے کا وقت آ جائے، جیسے ہی کہتی کہ اب سورج ڈھلنے کے قریب ہے، اب غروب ہونے والا ہے، اب ہاتھوں کو اٹھا دیتی اور پھر رو رو کے دعائیں کرتی، اے اللہ میرے بابا جان کی امت کو بخش دے، اے اللہ میرے بابا جان کی امت کو بخش دے، میرے بابا جان کی گناہ گار امت کو بخش دے، جن کے پاکیزہ آنسو ہوں، جن کے آنسو سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا، وہ آنسو کس قدر بہ رہے ہیں۔ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کا معمول ہے۔ آج ہم کتنے خاطی ہیں، کتنے پاپی ہیں، کتنے گناہ گار ہیں، ہمیں اپنے گناہوں پہ رونا نہیں آتا۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ یہ ہے دامن یہ ہے غریباں، آؤ کوئی کام کریں، موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا۔ تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ہمارے خواتین کو کچھ کرنا چاہیے۔ ہر وقت وہ ٹی وی دیکھتی رہتی ہیں، فلمیں، ڈرامے، یہ کام۔ اگر ان کا یہی کام رہا تو حسین جیسے بچے کب پیدا ہوں، حضرت قاسم جیسے بچے کب پیدا ہوں گے، طارق بن زیاد جیسے، محمود غزنوی جیسے بچے کب پیدا ہوں گے؟ جب ان کی ماؤں کی لوریاں جب قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھیں تو جب ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج تو ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، تو ان کو ہماری بہنوں کو چاہیے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے درس حاصل کریں، اور شرم و حیا خدا کی قسم قربان جائیں
کہ ان کے بالوں کو زہرا رضی اللہ